اگر پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کی بنیادیں مولا جٹ ٹائپ جذباتیت چھوڑ کر عقل، فہم اور فراست پر استوار نہ کی تو امریکہ میں ہونے والی حالیہ اہم ترین ملاقاتوں کے بعد خطے میں پاکستان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا، جن کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ معروف اینکر پرسن اور صحافی غریدہ فاروقی نے ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تازہ ترین سیاسی تجزیے میں کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی صدر جو بائیڈن سے پہلی سرکاری ملاقات پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے اور پاکستان کے خلاف ایک نئی عالمی سازش کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور بھارت دونوں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھتے ہیں اور اسے سبق سکھانا چاہتے ہیں، لہٰذا ان خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ مودی اور بائیڈن کی ملاقات کے بعد پاکستان میں چین کے مفادات، خاص طور پر سی پیک منصوبے کے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ غریدہ کا کہنا ہے کہ مودی بائیڈن ملاقات اور امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے اتحادی اجلاس کے بعد جنوبی ایشیا میں پاک چین دوستی کو سنگین خدشات لاحق ہو سکتے ہیں۔ چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی عالمی طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور خاص طور پر جنوب اور وسطی ایشیا کے علاقے میں چین کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے پاکستان کو بھی دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، خصوصاً طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد سے افغانستان میں فعال پاکستانی کردار اور چین کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے تناظر میں ظاہر ہے کہ چین کا سب سے بڑا دشمن امریکہ خطے میں اس کا اثر و رسوخ بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، لہٰذا وہ بھارت کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنا رہا ہوگا۔ اس حوالے سے بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کو ساتھ ملا کر امریکہ چین سے نمٹنے کے لیے علاقے میں ایسے اقدامات لے سکتا ہے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی سنگین چیلنج بن سکتے ہیں۔ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ پاکستان کو درپیش موجودہ سفارتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ گزشتہ 3 برسوں میں ہماری خارجہ پالیسی کی جہت کیا رہی ہے اور کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملکی الیکشن میں عوام سے جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کا بڑا ٹارگٹ عوام ہوتے ہیں تاکہ ووٹ حاصل کیے جا سکیں، اور اسی لیے انتخابی مہم بھی عوام کے جذبات کو مد نظر رکھ کر ہی چلائی جاتی ہے۔ تحریک انصاف نے الیکشن جیتنے کے لیے جو نہ جھکنے والا نہ بکنے والا کا منترا استعمال کیا، اس نے بڑی حد تک عوام کو تو دل دادا کیا، لیکن جب حکومت تشکیل پاتی ہے تو خارجہ پالیسی کی گھمبیر الف بے سے بڑوں بڑوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات ایسا نازک اور سنجیدہ موضوع ہے جہاں فہم و فراست، دور اندیشی اور احتیاط کے ساتھ کئی جگہ ایسے کمپرومائز کرنا پڑتے ہیں جن میں سلطان راہی سٹائل کی بڑک نہیں بلکہ سنجیدگی اور متانت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیکن موجودہ حکومت کے ساتھ خارجہ پالیسی کے محاذ پر بڑا مسئلہ یہ رہا کہ شروع کے 1.5 سال تک سلطان راہی بڑک سٹائل کی انتخابی مہم کے موڈ سے باہر ہی نہیں آ سکی۔ بقول غریدہ فاروقی، امریکہ کو آنکھیں دکھا دیں، امریکہ کو ناک و چنے چبوا دیے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، امریکہ کو 2 ٹوک جواب دے دیا، امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہ سب بیانیاں ڈومیسٹک آڈینس کا دل تو خوب لبھا سکتا ہے، لیکن تالیاں، سیٹیاں، واہ واہ کے نعرے اسی تھیٹر کے اندر ہی اندر محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، اور جب آپ باہر کی دنیا میں نکل کر آتے ہیں تو سناٹے کی خاموشی میں خود کو تنہا پاتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کسی کے آگے جھکنے کا نہیں مگر بوقت ضرورت لچک کا مظاہرہ کرنے کا نام ضرور ہے، اور عالمی دنیا میں ریاستیں اسی طرح ڈپلومیسی میں کامیاب رہتی ہیں جب وہ اس گر کو خوب سمجھ چکی ہوں کہ مفادات کے تحت لچک کہاں اور کب دکھانی ہے۔ غریدہ کہتی ہیں کہ ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ گزشتہ 3 سال سے پاکستان کی ہمہ جہت خارجہ پالیسی یک جہت رخ اختیار کر گئی، جس کا بنیادی مرکز چین رہا۔ یہ عالمی حقیقت ہے کہ فی الوقت معاشی اعتبار سے دنیا یونی پولر نہیں بلکہ بائی پولر ہے، جس میں 2 طاقتیں امریکہ اور چین اپنے اپنے پلڑے میں بھاری ہیں۔ ایسے میں کسی ایک پلڑے کی طرف اپنا مکمل جھکاؤ رکھنا پاکستان جیسے معاشی اعتبار سے کمزور ملک کے لیے ایک دور اندیش حکمت عملی قطعاً نہ تھی، مگر افسوس کے ساتھ کہ موجودہ حکومت نے اپنے آغاز کے ساتھ ہی امریکہ سے متعلق خارجہ پالیسی جذباتیت کے زیر تسلط اختیار رکھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان اور امریکہ میں فاصلے بڑھتے چلے گئے۔ دوسری جانب ایک طرف تو ایبسولوٹلی ناٹ کو بڑک کے انداز میں ملکی اور عالمی سطح پر اجاگر کرنا، اور ساتھ ہی امریکی صدر کی ایک فون کال کے لیے بےتابی، بے چینی اور فرسٹریشن کا حکومتی سطح پر اظہار پاک امریکہ تعلقات کے لیے کسی سنجیدہ پیش رفت کا قطعاً مظہر نہیں بنا، جس کا خمیازہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ غریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ ریاستیں اپنے عالمی تعلقات اور خارجہ پالیسی جذباتیت کے تحت نہیں بلکہ مفادات کے تحت تشکیل دیتی ہیں، مگر ستم در ستم تو یہ ہوا کہ ہم جن کے ہوئے وہ ہمارے نہ ہوئے۔ اپنا یار چین بھی 3 سالہ یکجہتی خارجہ پالیسی کے باوجود آج پاکستان سے خفا خفا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ امریکہ سے یاری بن پائی، نہ چین سے دوستی نبھا پا رہی ہے۔ امریکہ، بھارت، جاپان، آسٹریلیا کے ساتھ مل کر چین کے عالمی معاشی اور دفاعی مفادات کو ضرب لگانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور چین کے لیے پاکستان میں قصیر الجہتی قصیر رقمی منصوبہ سی پیک گزشتہ 3 سال سے پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ اس حوالے سے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں کام کرنے والے چینیوں کے لیے سیکیورٹی کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ داسو خودکش حملے کے 2 ماہ بعد بھی ڈیم پر کام دوبارہ شروع نہیں ہو سکا۔ غریدہ فاروقی کے مطابق اس وقت پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں سے صرف چین ہی نہیں، ایران بھی نالاں ہے، ادھر سعودی عرب جیسا دیرینہ دوست بھی ہم سے کچھ خاص راضی نہیں۔
پھر افغان سرزمین سے بھی پاکستان پر دہشت گرد حملے جاری ہیں. ایسے میں پاکستان کو اپنا اور اپنے تشخص کا نقصان کرنے والے جذباتی بیانات اور ایکشن سے بچنا ہوگا. نتائج کی پرواہ کیے بغیر جلد بازی جذباتیت میں دیے گئے ایبسلوٹلی ناٹ جیسے بیان حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بلکہ پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑتے ہیں. ایسے میں ظاہر ہے پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہوتا ہے اور اس کے بیانیے کو عالمی شنوائی بھی حاصل نہیں ہوتی. لہٰذا خود احتسابی کا تقاضا یہی ہے کہ فیصلہ سازی میں مولا جٹ بننے کے بجائے عقل اور فہم کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. اگر اب بھی پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد جذباتی سے تبدیل کر کے متانت اور سنجیدگی پر نہ رکھی تو پاکستان کی مشکلات میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوگا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.